یہ منظر کلب کا ہے جہاں لڑکے لڑکیاں اپنے دھڑکتے وجود کے ساتھ ڈانس کرنے میں مصروف تھے۔ وہیں دوسری طرف کاؤنٹر پہ بیٹھا وجود اپنے اندر زہر پر زہر انڈیلے جا رہا تھا۔ وہ اسکول سے اسی وقت اسے وارن کرتا نکلتا چلا گیا تھا۔ رابی کو اس نے کال کر کے بتا دیا۔ پہلے گھر میں آ کر پنچنگ بیگ پر اپنا غصہ اتارنا چاہا، لیکن وہ تھا کہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بار بار اس کا تھپڑ مارنا ذہن کے پردے پر لہرا جاتا، جس سے اس کے غصے میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ تھک کر وہ کلب چلا گیا جہاں وہ دوستوں کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ کافی دیر سے وہ کاؤنٹر پر سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر اس نے پیک بنوا کر اپنے اندر انڈیلا، لیکن جب اس سے بھی فرق نہ پڑا تو اس نے بوتل کو ہی منہ لگا لیا۔ یار تو کب سے پیے جا رہا ہے، اب بس بھی کر دے، اس کے دوست سارم نے اسے کہا۔ اس کی بات کو نظر انداز کیے وہ شراب قطرہ قطرہ اپنے اندر اتارتا اہیلا سے بدلہ لینے کا عزم بنا رہا تھا۔ سارم بھی جان گیا تھا کہ ضرور کوئی بڑی بات ہے، اس لیے وہ اتنی زیادہ پی رہا ہے۔ پیتا تو وہ روزانہ تھا، لیکن اتنی مقدار میں نہیں۔ اپنی بات کو نظر انداز جاتا دیکھ کر اس نے بھی اس سے دوبارہ نہ کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کرنی تو اس نے اپنی ہی ہے، اس لیے چپ رہا۔ اتنے میں ایک لڑکی جو کب سے اسے دیکھ رہی تھی اس کے پاس آئی اور لاڈ سے اس کی گردن میں باہیں ڈالے اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ عاجل نے کوئی رسپانس نہ دیا، جبکہ اس کے دوسرے دوست اس لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھ کر اسے گھورنے لگے، سوائے سارم کے۔ وہ شراب تو پیتا تھا، لیکن شباب سے دور ہی رہتا تھا۔ وہ لڑکی جس کا نام شینا تھا، تنگ وائٹ شرٹ جو کہ سلیف لیس تھی، جس سے اس کے دودھیا بازو چمک رہے تھے، ٹائٹ ہی پینٹ پہنے، ہونٹوں کو گہری لال لپسٹک سے رنگے، اس وقت اس کی باہوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا یہ روپ کسی کو بھی بہکانے کے لیے کافی تھا۔ یو آر سو ہاٹ ویئر، شینا نے اس کے گال پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ جواباً عاجل نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود کے قریب کیا۔ لیٹس ڈانس شینا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ وہ اٹھ کر اس کے ساتھ لڑکھڑاتے ہوئے ڈانس فلور پر آ گیا۔ اس نے شینا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا اور اسے ساتھ لگائے ڈانس کرنے لگا۔ شینا نے ڈانس کرتے ہوئے ہلکے سے اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹوں کو مس کیا۔ عاجل کوئی بھی رسپانس دیے بغیر اس کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا۔ جب دوسری بار شینا نے اس کے ہونٹوں سے ہونٹ مس کیے تو عاجل نے اس کی کمر پر گرفت کرتے اس کے ہونٹوں کو بے دردی سے اپنی گرفت میں لے لیا اور اسے اٹھائے کمرے میں لے گیا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر وہ اس پر جھک آیا اور پھر اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ ہونٹوں سے ہوتے وہ گردن پر آیا تو اسے اہیلا کا چہرہ دکھا۔ اس نے اپنے دانت بے دردی سے اس کی گردن میں گاڑ دیے۔ اس کے دانت گاڑنے پر وہ جو مدہوش ہو رہی تھی درد سے کراہی، لیکن اس نے اس کی کرہا کی آواز کی پرواہ کیے بغیر اس کے گردن پر دانت گاڑے رکھے۔ شینا نے ہمت کر کے اسے خود پر سے ہٹایا اور گالیوں سے نوازتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ پیچھے سے وہ غصے سے کھولتا اپنا ہوش کھوتا اہیلا سے بدلہ لینے کا عہد کرتے دنیا وہ جان سے بیگانہ ہو گیا۔ اگلے دن اس نے کسی کو کال کر کے اہیلا کے بارے میں ساری انفارمیشن نکالنے کو کہا۔ مجھے اس لڑکی کی ساری انفارمیشن چاہیے اور تمہارے پاس صرف 2 گھنٹے کا وقت ہے۔ 2 گھنٹے کا مطلب صرف 2 گھنٹے ہیں، نہ 1 منٹ اس سے اوپر اور نہ نیچے، ورنہ اپنی حالت کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اسے وارن کر کے عاجل نے فون کاٹ دیا۔ کچھ رات کی شراب اور کچھ غصے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ کال بند کر کے وہ پھر سے اپنے اندر اٹھتے غصے کو نکالنے کے لیے ایک روم میں داخل ہوا۔ وہ روم تھا کہ کوئی بڑا ہال۔ اس روم کے ایک طرف جم کا ایریا بنایا گیا تھا تو دوسری طرف پینٹنگ کا سامان وغیرہ سلیقے سے پڑا ہوا تھا۔ سارے کمرے میں جا بجا پینٹنگز اور اسکیچز تھے جو کہ بنانے والے کی محنت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ ان کو دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ جیسے کسی ماہر نے بنائی ہوں، لیکن یہ کسی ماہر کے نہیں بلکہ عاجل کے ہاتھوں کا جادو تھا۔ اس کمرے کو خوبصورت بنانے والی گلاس وال تھی جو کہ کمرے کے اندر ہی تھی، اور اس کے پار خوبصورت سی مصنوعی گھاس اور اس کے درمیان فوارہ جس سے نکلنے والا نیلا پانی آنکھوں کو حیران کر دیتا تھا۔ یہ بھی اسی کمرے میں ہی تھا، لیکن گلاس وال کی وجہ سے یہ حصہ الگ لگتا تھا۔
اس نے کینوس پر سے پردہ ہٹایا۔ اب اس کا ہاتھ جلدی جلدی ایک ماہر کاریگر کی طرح کینوس پر چل رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد اس نے ہاتھ روک کر دیکھا تو بننے والی تصویر کو دیکھ کر اسے انتہا کا غصہ آیا، کیونکہ وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ اہیلا کی تھی۔ اس نے غصے سے اس کے چہرے پر مکہ مارا۔ پھر جب بھی غصہ کم نہ ہوا تو اس نے اس تصویر کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اچھال دیا۔ اس نے نیچے پڑے ٹکڑوں کو نخوت سے دیکھا اور استزائیہ سا مسکرایا، اور نیچے پنجوں کے بل بیٹھ کر ان ٹکڑوں کو ہاتھ میں لے کر تصور میں اہیلا سے گویا ہوا، تم نے غلط جگہ پنگا لیا ہے۔ میں تو اپنے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنے والوں کو نہیں بخشا کرتا، اور تم نے سیدھا مجھے تھپڑ ہی مار دیا۔ اب دیکھنا کیسے ان ٹکڑوں کی طرح تمہیں بھی اور تمہاری ذات کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کروں گا۔ اتنی تمہیں اذیت دوں گا کہ تم پچھتاؤ گی، معافی مانگو گی، لیکن تمہیں معافی نہیں ملے گی، ملے گی تو بس اذیت۔ 2 گھنٹے کیسے اس نے انتظار میں گزارے تھے یہ صرف وہی جانتا تھا۔ سر، لڑکی کا نام اہیلا ہے، ماں باپ بچپن میں ہی اس دنیا سے چل بسے، اکلوتی ہے اور اپنے تایا کے گھر رہتی ہے۔ وہ ابھی آگے بتا رہا تھا کہ اس نے اسے روک دیا۔ صحیح ہے، تم ایسا کرو، کچھ دن اس پر نظر رکھو، کہاں آتی ہے، کہاں جاتی ہے، کس سے ملتی ہے، سب کچھ سوچ کر اس نے اس آدمی سے کہا، ٹھیک ہے سر۔ اس واقعے کو 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ اب اہیلا کا پاؤں بھی ٹھیک ہو گیا تھا اور صوفیہ کی شادی کو بھی 1 ہفتہ رہ گیا تھا۔ 1 ہفتہ تو وہ پاؤں کی وجہ سے بیڈ ریسٹ پر تھی، لیکن اس کے ٹھیک ہونے پر بھی وہ عاجل کے ڈر سے فاریہ کو شاپنگ کے لیے ٹالتی رہی۔ اس کے دل میں عاجل کا خوف بیٹھ گیا تھا۔ اسے ایک ہی ملاقات میں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بگڑا ہوا رئیس زادہ ہے اور اپنے بدلے کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرے گا۔ اہیلا کو جان سے زیادہ اپنی عزت کی پرواہ تھی، اس لیے وہ بار بار فاریہ کو ٹالتی رہی، لیکن پھر اس کی طرف سے خاموشی پر اس نے خوش ہو کر سوچا کہ وہ اسے کون سا جانتا تھا۔ اس نے ایویں اس کا خوف دل میں بٹھا لیا تھا، اس لیے اس نے آج فاریہ کو شاپنگ کے لیے ہاں کر دی۔ اس وقت وہ لوگ مال میں شاپنگ کر رہی تھی کہ اہیلا کو بار بار محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے، لیکن پھر ادھر ادھر دیکھنے پر بھی اسے کوئی نہ دکھتا تو وہ اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیتی۔ فاری، یہ کوئی 10ویں شاپ ہے جس میں ہم لوگ داخل ہو رہے ہیں، خدا کا واسطہ ہے کچھ پسند کر لو، اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ وہ لوگ 2 گھنٹے سے مال میں پھر رہے تھے، لیکن فاریہ کو کچھ پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ یار، اب کوئی پسند ہی نہیں آ رہا تو کیا کروں؟ اس نے ہینگ ہوئے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، مجھے کچھ نہیں پتا، اگر تمہیں اب بھی کچھ پسند نہیں آیا تو پھر میں چلی جاؤں گی، کیونکہ مجھ سے تو اب بھوک برداشت نہیں ہو رہی۔ چلو پھر ایسا کرتے ہیں، پہلے کیفے چلے جاتے ہیں، پھر شاپنگ کرتے ہیں۔ اہیلا آگے تھی جبکہ فاریہ پیچھے۔ فاریہ نے ایک ڈریس ونڈو میں دیکھا تو اسے وہ پسند آیا تھا۔ اسے دیکھنے کے لیے وہ اہیلا کو آواز دے کر دکان کی طرف بڑھی تھی کہ ساتھ والی شاپ سے نکلتے ایک لڑکے سے اس کی ٹکر ہو گئی۔ آہ، بلڈوزر، سر پھوڑ دیا میرا۔ اپنے سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھ کر اس نے اسے غصے سے کہا، تو بھنڈی، تم بھی کھا کر کچھ موٹی ہو جاتی، کم از کم آج بچت ہو جاتی۔ اس لڑکے نے بھی اس کے جسم کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ فاریہ نے انگلی اٹھا کر کچھ کہنا چاہا کہ وہ اس کی انگلی کو اپنی شہادت کی انگلی سے لاک کیے شرارت سے بولا، خوبصورت ہوں نا؟ خوبصورت نہیں بلکہ بہت بہت بدصورت ہو۔ فاریہ نے اپنی انگلی اس کی انگلی سے نکالتے ہوئے کہا، جانتا ہوں، ویسے تو تم میری باڈی سے امپریس ہو گئی ہو، یہ تو بس ایسے ہی کہہ رہی ہو۔ اس لڑکے نے اپنی باڈی، جو کہ ایکسرسائز یا پھر سخت ٹریننگ کی وجہ سے بالکل کسی باڈی بلڈر کی طرح لگتی تھی، کی طرف اشارہ کر کے اس کو چڑھایا۔ ہاں، تم تو موٹے ہو، تمہیں تو کوئی لڑکی ہی نہ دے، آئے بڑے باڈی والے، تمہاری جسامت دیکھ کر تو کوئی تمہیں بھینس ہی دے سکتا ہے، لڑکی نہیں۔ فاریہ کیسے چپ رہ لیتی، اس لیے اس نے بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ اہیلا بیچاری تو کافی دیر سے اسے کھینچ رہی تھی، لیکن فاریہ تھی کہ نہ تو اس کے ساتھ جا رہی تھی اور نہ ہی چپ کر رہی تھی۔ آتے جاتے لوگ انہیں دیکھ رہے تھے۔ ایک آدمی جو ان کو لڑتا ہوا دیکھ رہا تھا ان کے پاس آیا۔ اینی پرابلم میم؟ کیا یہ مسٹر آپ کو تنگ کر رہے ہیں؟ اس آدمی نے اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیا۔ اس آدمی کے کہنے پر فاریہ کو شرارت سوجی۔
لڑکے کے بولنے سے پہلے ہی فاریہ بول پڑی۔ یہ لڑکا جان بوجھ کر مجھ سے ٹکرایا اور پھر مجھ سے بدتمیزی کرنے لگا۔ فاریہ نے مظلوم بنتے اس آدمی سے کہا، اوئے کیوں تنگ کر رہے ہو لڑکی کو؟ تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے کیا؟ ابھی ایک دوں گا نا تو ساری جوانی ہوا کی طرح باہر نکل آئے گی۔ اس آدمی نے جوش سے کہا۔ اس کے اس طرح سفید جھوٹ بولنے پر وہ لڑکا تو فاریہ کو دل میں میسنی اور جھوٹی کے لقب سے نوازتے اس آدمی کی طرف متوجہ ہوا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ لڑکی میری کزن ہے اور تھوڑی سی پاگل ہے۔ اس نے جھوٹ بولا اور پاگل کہہ کر اپنی طرف سے بدلہ بھی لے لیا۔ نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اس کی کوئی کزن وزن نہیں ہوں۔ میں نے بتایا نا آپ کو، یہ تھوڑی سی پاگل ہے اور ساتھ جھوٹ بھی کافی بولتی ہے، اس لیے آپ ان کی بات پر دھیان مت دیں۔ اہلیہ بیچاری پریشان سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، جو کہ معاملہ ختم کرنے کے بجائے بڑھا رہے تھے۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ خود کو پاگل کہنے پر فاریہ تو تل ملا کر رہ گئی۔ یہ جھوٹ۔ ابھی فاریہ آگے کچھ کہتی کہ ایک عورت اس آدمی سے مخاطب ہوئی اور تیز لہجے میں بولی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ پکڑیں اپنے اس سپوت کو، تنگ کر رکھا ہے ایک آپ اور آپ کے اس سپوت نے۔ اس عورت نے چھوٹا سا بچے اس آدمی کو پکڑایا۔ وہ لڑکا سمجھ گیا کہ یہ بیوی سے دب کر رہنے والا ہے۔ مس، آپ ان کی کیا لگتی ہیں؟ اس لڑکے نے عورت سے پوچھا۔ جی، میں بیوی ہوں ان کی، اور ویسے بڑا افسوس ہوا مجھے، آپ جیسی اتنی خوبصورت بیوی کے ہونے کے باوجود آپ کی یہ میاں اس لڑکی کو چھیڑ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیوں چھیڑ رہے ہو تو کہتے ہیں تمہیں کیا ہے، تم اپنا کام کرو۔ اس لڑکے نے بڑی چالاکی سے جھوٹ بولا۔ اس کی اس چالاکی پر اہلیہ اور فاریہ تو منہ کھولے اسے تک رہی تھی، جو اب بڑے مزے سے اس آدمی کو ڈرے اور بھیگی بلی بنے دیکھ رہا تھا، جو تھوڑی دیر پہلے ایک لگا کر اس کی ساری جوانی نکالنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ اب اس کی شکل دیکھنے والی تھی، جو صدمے سے کبھی اسے اور کبھی اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ چلو آج تم گھر، تمہاری ساری مستی میں آج نکالتی ہوں۔ وہ عورت اسے آنکھیں دکھاتی دھمکی دیتی ساتھ لے گئی اور وہ بیچارہ ناچار اپنی بیوی کے پیچھے چلا گیا۔ یہ اچھا شہری تھا۔ اس لڑکے نے اس آدمی کی پیٹھ دیکھتے ہوئے کہا، تم میں ذرا بھی شرم نہیں ہے جو دو میاں بیوی میں پھوٹ ڈال دی، شیطان! فاریہ نے چلا کر صدمے سے کہا۔ اس میں شرم والی کیا بات ہے، جب اس کی بیوی کو ہی اس پر یقین نہیں تھا۔ اس نے فاریہ کی بات کو ہوا میں اڑایا۔ تم بہت ہی بڑے فسادی ہو، دفع ہو۔ فاریہ نے اسے سائڈ پر کرتی اہلیہ کو لے کر فوڈ کارنر پر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد کچھ دور کھڑے آدمی نے کسی کو فون ملایا۔ جی سر، میم مال میں آئی ہیں اور پتہ کرنے پر معلوم پڑا ہے کہ ان کی کسی دوست کی شادی ہے ایک ہفتے بعد۔ اس آدمی نے دوسری طرف موجود شخص کو بتایا۔ ٹھیک ہے، جی سر، اوکے۔ فون کان سے ہٹا کر وہ شخص بھی فوڈ کارنر کی طرف ان کے پیچھے چلا گیا۔ فون بند کر کے وہ تصور میں سے مخاطب تھا۔ کر لو مزے، ایک اور ہفتہ لے لو، کچھ دن اور کھلی ہوا میں سانس، کیونکہ اس کے بعد یہی سانس ہے میں تم پر تنگ کر دوں گا۔ بس یہی سمجھ لو تم کہ جس طرح قربانی سے پہلے جانور کو کھلایا پلایا جاتا ہے، اسی طرح میں نے یہ چند دن تمہیں خوش رہنے کے لیے دان کیے، کیونکہ اس کے بعد پھر تم ان خوشیوں کے لیے ترسو گی۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ کیا ضرورت تھی تمہیں اس لڑکے سے بحث کرنے کی؟ نہ تم اس سے بحث کرتی، نہ وہ آدمی وہاں آتا، اور نہ وہ لڑکا اس کی بیوی سے ایسا کچھ کہتا۔ مجھے تو اس آدمی کے لیے برا لگ رہا ہے۔ وہ بیچارہ تو مدد کے لیے آیا تھا، اسے کیا پتا تھا کہ وہ تمہاری مدد کر کے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہا ہے۔ اہلیہ نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس سے کہا، اس بدتمیز کا تو ذکر ہی مت کرو، ایک نمبر کا فسادی انسان تھا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ شیطان بھی اسی سے ٹپس لیتا ہوگا فساد ڈالنے کے لیے، اور برا تو مجھے بھی لگا تھا اس آدمی کے لیے۔ ویٹر کے آنے پر وہ دونوں چپ ہو گئے۔ اس بات پر مٹی ڈالو، تم یہ بتاؤ، آج تو کافی دیر ہو گئی ہے اور لیا ہم نے کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر کل کا پھر سے پلان بنا لیتے ہیں۔ فاریہ نے ویٹر کے جانے کے بعد کہا، نہ بابا نہ، مجھے تو تم معاف ہی رکھو، میری توبہ جو میں کل تمہارے ساتھ آؤں، اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ ساری شاپنگ جس طرح تم کرتی ہو ایک ہفتے میں تو ہونے سے رہی، اس لیے جو بھی لینا ہے وہ ہم لوگ آج ہی لے کر جائیں گے۔
اس لیے خدا کا واسطہ ہے صرف ڈریسز کو گھورنا مت پسند بھی کرنا۔ اہیلا نے باقاعدہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ وہ اس کے ساتھ چل چل کر تھک گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اتنے میں ویٹر ان کا آرڈر لے کر آ گیا۔ آتے ہوئے ایک ڈریس مجھے پسند آیا تھا، میں وہی لینے اسی شاپ پر جا رہی تھی کہ وہ بدتمیز ٹکرا گیا، اور پھر اس سب میں بھول گئی۔ شکر ہے تمہیں کچھ پسند تو آیا، یہاں سے سیدھا وہیں چلیں گے، اہیلا نے جوس کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ اہیلا کو بھی وہ ڈریس بہت پسند آیا تھا، جامنی کلر کی فراک جس کے دامن پر بلیک کلر کا خوبصورت کام کیا گیا تھا۔ اہیلا اور فاریہ دونوں نے اپنے لیے سیم لیا تھا وہ ڈریس۔ سارا کچھ لینے کے باوجود کچھ چیزیں ابھی بھی رہ گئی تھیں، لیکن ٹائم کافی ہو گیا تھا، اس لیے وہ پرسوں پھر چکر لگانے کا ارادہ کرتے گھر چلی گئیں۔ بیٹا شادی کو ایک ہفتہ رہ گیا ہے، لیکن صوفیہ کا شادی کا جوڑا ابھی بھی رہتا ہے، دادی نے صوفیہ کی امی کو کہا۔ جی اماں، کہتی ہوں آج طلحہ سے کہ صوفیہ کو ساتھ لے جا کر اس کی پسند کا جوڑا اسے دلائے، 100 ارمان ہوتے ہیں لڑکی کے، جواب میں بانو بیگم نے کہا۔ وہ سب اس وقت صوفیہ کے کپڑے جو کہ کچھ بری کے تھے اور کچھ شادی کے بعد دعوتوں کے لیے وہ ہینگ کر رہے تھے۔ طلحہ بیٹے، آپ بیزی تو نہیں؟ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ بانو بیگم اس کے لیے دودھ لے کر آئی تھی۔ جی امی، میں فری ہوں، آپ بیٹھیے۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے انہیں بیڈ پر ہاتھ پکڑ کر بٹھایا اور خود ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ بیٹا، آج کل صوفیہ کو شاپنگ پر لے کر جاؤ، اسے اس کی پسند کا جوڑا دلوا دو، انہوں نے اس کے سر میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔ ماما، میرا ساتھ جانا ضروری ہے کیا؟ ان کے گھرنے پر وہ جلدی سے بولا۔ نہیں، میرا مطلب ہے مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کپڑوں کا، تو میں کیسے اس کی ہیلپ کروں گا؟ بیٹا میں نہیں جانتی کہ تم کیوں اس سے کھچے کھچے رہنے لگے تھے، ورنہ پہلے تو تم دونوں کی دوستی تھی، تم اس کے لاڈ اٹھایا کرتے تھے اور اس کے ساتھ شاپنگ پر جایا کرتے تھے، تب تو تمہیں پتہ تھا کپڑوں کا، اب کیوں نہیں؟ کیا کوئی بات ہوئی ہے تم دونوں میں؟ انہوں نے کھوجتی نظروں سے اسے دیکھا، کیونکہ وہ کافی عرصے سے اس کا کھچا کھچا رویہ اسے دیکھ چکی تھی۔ نہیں مما، اس نے ٹالنا چاہا۔ بیٹا اگر کوئی بات ہے تمہارے ذہن میں تو تم مجھ سے شیئر کر سکتے ہو۔ ماما، صبح کی ڈیٹ کے بعد صوفیہ نے مجھے میسیج بھیجا تھا جس میں اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ ماما، میں تو اسے ہمیشہ سے ہی چھوٹی بہن کی طرح ٹریٹ کیا تھا، اور پھر وہ میرے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی تھی؟ اس نے سر جھکا کر بتایا۔ بیٹا، اس نے صبح کے ہوتے تو تم سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی نا، اور پھر آپ اس سے محبت کرتے تھے، اس کے سارے کام خود کیا کرتے تھے، اور اس طرح تو اسے آپ سے محبت ہونی ہی تھی، اور پھر وہ آپ کی سگی بہن تو نہیں تھی۔ لیکن امی، لیکن کچھ نہیں طلحہ، وہ تمہاری کزن ہے، بہن نہیں۔ تم دونوں کے درمیان یہ رشتہ بن سکتا ہے اور اب بننے بھی جا رہا ہے، اس لیے خود کو اس رشتے کے لیے سمجھا لو۔ نکاح تو تم دونوں کا ہو چکا ہے، اس لیے اس رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے تمہیں یہ سوچ اپنے ذہن سے نکالنی ہوگی بیٹا۔ وہ بہت اچھی ہے، اور پھر آپ اس کی ہر اچھی بری عادت کے بارے میں بھی جانتے ہو، آپ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے۔ انہوں نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ یہ دودھ پڑا ہے، یاد سے پی لینا، اور کل اسے شاپنگ پر بھی لے جانا، اور جو میں نے سمجھایا ہے اسے بھی سوچنا۔ اسے ہدایت دے کر وہ چلی گئی، جبکہ وہ ان کے جانے کے بعد صوفیہ کے بارے میں سوچنے لگا، ایک بیوی کی حیثیت سے۔ اگلے دن وہ اسے شاپنگ پر لے جانے کے لیے اسے اس کے کمرے میں بلانے آیا تو وہ شاید نہا کر نکلے تھے، اس لیے اس کے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ گیلے بالوں کی وجہ سے اس کی قمیض کی بیک سائڈ بھی گیلی ہو گئی تھی اور کپڑا بالکل چپکا ہوا تھا۔ وہ بنا نوک کیے اندر آیا تو اس کی نظر سیدھا اس کی کمر پر گئی۔ سوچ بدلی تھی تو نظریں بھی خود بخود بدل گئی تھیں، اور کچھ بانو بیگم کے سمجھانے کا بھی اثر تھا۔ صوفیہ جو آرام سے بال آگے کی ڈرائر سے سکھا رہے تھے، خود پر نظروں کی تپش سے مڑی، لیکن اس کو خود کی طرف دیکھتے دوپٹے کے بغیر ہوتے شرم سے سر جھکا گئی۔ آج اسے اس کی آنکھوں میں استحقاق دکھا تھا۔ وہ پل بھر میں سرخ ہوتی نظریں جھکا دی۔ اس کی اتنی بھی ہمت نہ ہوئی کہ وہ دوپٹہ ہی اٹھا لے۔ طلحہ قدم قدم چلتا اس کے روبرو آیا۔
اس کا رخ آئینے کی طرف کر کے اس کے ہاتھ سے ڈرائر لے کر خود اس کے بال سکھانے لگا۔ صوفیہ نظریں نیچے کیے کھڑی تھی۔ طلحہ نے ڈرائر اس کی کمر پر کیا تو وہ کپ کپا اٹھی۔ ڈرائر کی گرم ہوا اور اس کی آنکھوں میں اشتیاق سے اس کی ہتھیلیاں نم ہو گئیں۔ بال سکھا کر اس نے بال اس کی کمر پر پھیلائے، اس کے سر پر بوسہ دیتے اسے باہر آنے کا کہتا چلا گیا۔ اس کے جانے پر اس نے کب کی روکی ہوئی سانس بحال کی اور اپنے گالوں پر آئی لالی کو مٹانے کے لیے اس نے اپنے گال تھپ تھپائے۔ گھر والوں سے اجازت لے کر وہ مال میں آ گئے۔ شاپ کیپر ڈریس دکھا رہا تھا لیکن وہ چپ چاپ کھڑی تھی۔ آج اسے طلحہ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ بھی طلحہ کے ہاتھ میں تھا۔ میم یہ ڈریس دیکھیں، یہ نیو آیا ہے۔ سیل گرل نے ریڈ کلر کا لہنگا انہیں دکھایا۔ صوفیہ نے بھی ستائشی انداز میں لہنگے کو دیکھا۔ طلحہ نے لہنگے کا دوپٹہ صوفیہ کو اڑایا تو وہ سب کے درمیان اس کے اس طرح کرنے پر لال ہوتی سر جھکا گئی۔ اس کے لیے طلحہ کا یہ روپ نیا تھا۔ اس کا یہ روپ جتنا شاکنگ تھا اتنا ہی خوشگوار بھی۔ اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر اس نے سیل گرل کو لہنگا پیک کرنے کو کہا۔ جیولری اور سینڈل لے کر وہ اسے فوڈ کارنر لے گیا۔ تمہیں کیسا لگا ڈریس؟ اس نے صوفیہ سے پوچھا۔ پیارا تھا، وہ نظریں نیچے کیے بولی۔ آپ تو مجھ سے پیار نہیں کرتے تو پھر یہ سب؟ اس کا اشارہ صبح کے اور اب کے واقعے کی طرف تھا۔ کیونکہ تم میری کزن ہو اور منقوہہ بھی، اس لیے۔ یعنی آپ کو مجھ سے محبت نہیں، بس آپ اس رشتے کے لیے ایسا کر رہے ہیں؟ اس نے مایوسی سے کہا۔ چلو چلیں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ اس کی بات کو نظر انداز کیے اس نے سرد سے لہجے میں کہا۔ اس کے سرد پن پر وہ بھی مایوسی سے اٹھ گئی۔ اسے لگا تھا کہ شاید وہ اس سے محبت میں ایسا کر رہا ہے، لیکن طلحہ نے اس کی یہ امید بھی توڑ دی تھی۔ بات سنو، تم نے فرحات کو دیکھا ہے؟ اس نے ایک لڑکے سے پوچھا۔ آپ فادی بھائی کی بات کر رہی ہیں؟ لڑکے نے اس لڑکی کو صدمے سے دیکھا جو پینٹ شرٹ پہنے، گلے میں مفلر ڈالے، ہائی پونی ٹیل کیے، ایک کندھے پر بیگ ڈالے اس سے یونیورسٹی کے ڈون کا پوچھ رہے تھے۔ آپ پکا فادی بھائی کا ہی پوچھ رہی ہیں نا؟ اس لڑکے نے کنفرم کرنا چاہا کیونکہ اسے یہ لڑکی اچھے گھر کی لگی تھی۔ اب کیا اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر دوں؟ لڑکی نے ناگواری سے کہا۔ نہیں، وہ فادی بھائی ایک لڑکے کی پٹائی کر رہے ہیں وہاں پر۔ اس نے گراؤنڈ کی طرف اشارہ کیا۔ اسے شکریہ کہتی وہ گراؤنڈ میں آئی جہاں وہ ایک لڑکے کی درگت بنانے میں مصروف تھا۔ رف سا حلیہ، گلے میں چین ڈالے، کلائی میں مختلف رنگ کے بینڈز باندھے، وہ اس کے ایک ہارٹ بیٹ تیز کر گیا تھا۔ اس کی پٹائی کیوں کر رہے ہو؟ اس نے اس کے پاس جا کر بے تکلفی سے پوچھا، جیسے وہ اس کا اچھا دوست ہو۔ تم پھر آ گئی؟ کتنی دفعہ کہا ہے مت اپنا یہ تھوپڑا دکھایا کرو، لیکن تم بھی ڈھیٹ اڈی ہو، بار بار بے عزتی کروانے آ جاتی ہو۔ اس نے اس لڑکے کو چھوڑتے ہوئے کہا۔ اتنی اچھی اور پیاری شکل کو اب تھوپڑا تو مت بولو، میری مرضی، میں جو بھی بولوں۔ اس نے انتہائی روکھے انداز میں کہا۔ تمہارا یہ روکھا پن ہی تو میرا دل لے گیا، اس نے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کیے وہاں سے چلا گیا۔ وہ بھی تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے ساتھ چل رہے تھے۔ تم باز نہیں آؤ گی؟ اس نے رک کر تیوری چڑھا کر پوچھا۔ نہیں، تم نے ہی تو کہا تھا میں ڈھیٹ اڈی ہوں، لڑکی نے نارمل انداز میں کہا۔ تم جانتے بھی ہو میرے بارے میں، ایک گنڈا ہوں میں، کوئی فلم یا ڈرامے کا ہیرو نہیں جس کے پیچھے ہی تم پڑ گئی ہو۔ جاؤ اپنے لیے کوئی اپنے جیسا ڈھونڈو بی بی، مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اس نے لڑکی کا بازو دبوچتے کہا۔ مجھے اس سے نہیں فرق پڑتا اور نہ پڑے گا کہ تم کون ہو، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ مجھے ساری زندگی تمہارے ساتھ تمہاری ہم سفری میں گزارنی ہے۔ اس نے درد کو برداشت کرتے مضبوط لہجے میں کہا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں، اس نے اس کا بازو چھوڑ کر چلاتے ہوئے کہا اور اسے وہیں چھوڑے چلا گیا۔ ایسا ہوگا، ضرور ہوگا فرحات، اس نے اپنی آنکھوں کی نمی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے چلاتے ہوئے کہا کہ اس کی آواز اس تک پہنچ جائے۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناول اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں، یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔